ایک سامنے کہا حضرت یہ بتائیے سب سے پہلے بلڈ پریشر کس کا ناپا گیا؟ میں نے کہا آپ نپوانا بند تو نہیں کریں گے؟ کہیں گے نہیں۔ میں نے کہا گھوڑے کا۔ سب سے پہلی مطلب بلڈ پریشر ناپا گیا کس کا چیک کیا گیا؟ آسمانوں کا شرف فخر پیغمبر آ گئے، میرے آقا بن کے دنیا کا مقدر آ گئے، دیکھ کر چہرہ نبی کا کہ اٹھے جبریل، دیکھ کر چہرہ نبی کا کہ اٹھے جبریل، شافع محشر قصی میں جام کوثر آ گئے، آمینہ کو بہت اچھے لکھی مانند لیے آمینہ کو کیا کہتے ہیں؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء سے زیادہ گہری نگاہ ہوگی کسی کی؟ اچھا، جو عالم دین قرآن شریف کے 1,05,682 نقطے بتائے، جو عالم دین مسند امام احمد کی 30,000 احادیث مبارکہ کا حوالہ دے، جو عالم دین آپ کے سامنے شجرہ رسول بیان کرے، 22 پشتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرے، جو عالم دین آپ کو بتائے کہ ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا ماہ رمضان کے 27ویں روزے کو جمعے والے دن، 3 دن کے بعد اللہ نے عید عطا فرما دی تھی، جو عالم دین آپ کو بتائے کہ بہار کی لمبائی چوڑائی رقبہ 94,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا بہار، جو آدمی آپ کو بتائے نوادہ ضلع کی لمبائی چوڑائی 2,494 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں ہے، جو آدمی آپ کو بتائے باقاعدہ طور پہ میں عرض کر دوں آپ سے، جو آدمی آپ کو یہ بتائے کہ ہاں آپ کا یہ ضلع باقاعدہ اور اس کے اندر یہ کمراواں گاؤں اور اس کے اندر ایک مسجد جامع مسجد، میں عرض کر دوں آپ سے، جو آدمی آپ کو یہ بتائے ملک ہندوستان کے گاؤں 6,38,221 گاؤں کا حوالہ دے، ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ راجستھان، ہندوستان کا سب سے چھوٹا صوبہ گوا، ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع کچھ، گجرات میں کچھ 45,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع بتائے، ہندوستان کا سب سے چھوٹا ضلع بھی ایک صاحب نے پوچھا تھا، کہنے لگے کہ ہندوستان کا سب سے چھوٹا ضلع، میں نے کہا پانڈیچیری کے اندر ایک ضلع ہے ماہے کا رقبہ، اس ضلع کی لمبائی چوڑائی 8 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں ہے، یعنی 2-3 مرتبہ کمراما کا چکر لگائیے اس ضلع کے برابر ہو جائے گا، جو آدمی آپ کو یہ بتائے ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں، ندوی عالم دین بیٹھے تھے کھانے پہ سوال آیا ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں، میں نے کہا غازی پور کے قریب میں گہمر گاؤں سب سے بڑا گاؤں ہے، اور ایک صاحب نے پوچھا عالم دین کا سوال تھا کہ یہ بتائیے ہندوستان کا سب سے چھوٹا گاؤں، میں نے کہا ہاں، کہنے لگے جی، میں نے کہا ہاں، کہنے لگے جی، ارے میں نے کہا گاؤں کا نام ہاں ہے، HA کہیں گے حضرت کہاں کا؟ میں نے کہا اروناچل پردیش کا، جہاں ہندوستان کا سب سے پہلا سورج نکلتا ہے، ڈونگ ویلی، ہندوستان میں سب سے پہلے سورج وہیں پر نکلتا ہے، ڈونگ ویلی، 2 گھنٹے کے بعد سورج ڈوبتا ہے گجرات میں جا کر 7:35 پہ، سب سے آخر میں MA کے اندر کوشچن آ جائے، IAS میں کوشچن آ جائے تو یہی لکھیے گا ہندوستان میں سب سے پہلے سورج اروناچل پردیش میں نکلتا ہے، ڈونگ ویلی جگہ، اگر جگہ لکھی ہو تو جگہ کا نام لکھ دیجیے گا، بھائی جس قدر میٹھا ڈالیں گے اسی قدر باقاعدہ مٹھاس پیدا ہوگی، جتنی تحقیقات آپ پیش کر دیں گے اتنا ہی اچھا ہو جائے گا، اور آخر میں سورج کہاں ڈوبتا ہے تو آپ گوہار موتی کا نام لیجیے گا، گجرات میں بالکل ایک دم پچھم کی طرف گوہار موتی 7:35 پہ مغرب کی اذان ہوتی ہے اور یہاں 6:45 بجے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، یہ ہندوستانی کی بات کر رہا ہوں میں۔ پھر ایک صاحب کے سوال کس کے بند ہوتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے دنیا میں پہلی مرتبہ کس ملک کے اندر، میں نے کہا اس ملک کا نام لوں گا آپ بھول جائیں گے، کریباتی نام سنا کہ جی نہیں، میں نے کہا پلاؤ کا نام سنا کہ جی نہیں، میں نے کہا پلاؤ کا نام سنا کھاتے ہیں کہ جی پلاؤ تو کھاتا ہوں، پلاؤ ایک ملک ہے آسٹریلیا کے بعد، اس کا نام نہیں سنا، میں نے کہا سموسے کا نام سنا کہ جی سموسا کھاتا ہوں، میں نے کہا سموا ایک ملک ہے، سموا کا نام سنا، سموا کی راجدھانی اپیا، آپ کے گھر میں بڑی آپا ہیں، جب کبھی سموا کی راجدھانی کا نام بھول جائیے اپیا کو یاد کر لیے، اپیا راجدھانی ہے سموا کی۔ جغرافیہ پہ گہری نگاہ ہونی چاہیے، ہمارے یہاں جغرافیہ پڑھنا ہی بند کر دیا، لوگوں نے سمجھا کہ جغرافیہ دنیاوی علم ہے، جغرافیہ تو دین کا علم ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے جغرافیہ پہ کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے ارض القرآن۔ عرب گئی، عرب کے لوگ ہکا بکا رہ گئے، حیران و ششدر، حیرت زدہ رہ گئے کہ بھارت کی دھرتی پر جغرافیہ کا اتنا بڑا عالم ہے۔ جغرافیہ علم دین ہے کہ نہیں؟ آپ یہ کہیے نہیں ہے، آپ ہی کی زبان سے میں ایک سوال کروں گا، آپ کو جواب معلوم ہے، آپ
انشاءاللہ جغرافیہ کے عالم ثابت ہو جائیں گے. آپ کا یہ جغرافیہ کا علم دینی علم نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا, میں کہوں گا قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ کدھر ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ نمازی بے نمازی سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ قبلہ کدھر؟ قبلہ کدھر ہے بتائیے؟ قبلہ کدھر ہے؟ یہ ہے, یہ دیکھیں ٹی شرٹ پہنے بیٹھے ہوئے ہیں. موبائل سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا which person has wearing the first time ٹی شرٹ, اس نے کہا اس کا کوئی ایتہاسک پرمان پتر نہیں ہے گوگل کے پاس. گوگل جواب نہیں دے پاتا علماء کے سوالوں کے, آپ گوگل کے پیچھے بھاگتے ہیں. میں نے گوگل سے پوچھا دنیا میں سے پہلی مرتبہ ٹی شرٹ کس نے پہنی؟ تو اس کا پرمان اس نے نہیں بتایا کس کا. میں نے کہا پہلی مرتبہ سوئیاں کہاں بنی؟ اس کا بھی لکھا, اس کا کوئی پرمان پتر ہے نہیں. گوگل یہ بولتا ہے اے آئی بھاگے پھیکے پھرتے ہیں. کہاں اے آئی کے پاس سوال و جواب موجود ہے؟ پورے شہر میں مشہور ہے کہ کفیل اشرف کے سوالوں کے جواب کہاں دے پاتا ہے وہ, کہاں دیتا ہے وہ؟ اس کا کوئی ایتہاسک پرمان پتر نہیں ہے, اس کا کوئی میرے پاس ثبوت نہیں ہے, ڈائریکٹ ایسی کہہ دیتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, تو قبلہ کدھر آپ نے بتایا؟ کدھر بتایا قبلہ؟ یہ بتاؤ, یہ جغرافیہ کا علم ہے یا حدیث کا علم ہے؟ قبلہ بتانا یہ جغرافیہ کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شخص کو پتا ہوتا ہے قبلہ. کس قدر دینی علم ہے جغرافیہ کا, اس علم سے لوگ بے بہرا ہو گئے. جھارکھنڈ جب میں جاتا ہوں تو جانتے ہیں خیر آبادی صاحب ہمارے جانتے ہوں, میں وہاں کے گاؤں بتاتا ہوں, اتنے گاؤں ہیں. جھارکھنڈ کا رقبہ بتاتا ہوں, باقاعدہ 79,714 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے جھارکھنڈ. اتنے گاؤں ہیں, اتنی آبادی, اتنی مسجدیں ہیں. کیا ضرورت مجھ کو یہ پیش کرنے کی؟ اس لیے لوگوں میں شوق پیدا ہو جائے, کتاب کی طرف آ جائیں, جغرافیہ کا بھی علم آ جائے, قرآنی معلومات بھی آ جائے, حدیثی معلومات بھی آ جائے, آسمان کی معلومات آ جائے, چاند اور سورج کی معلومات آ جائے. 3,84,000 کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والا چاند کیسے چمک رہا ہے؟ رمضان شریف میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا, حضرت یہ بتائیے چاند کا وزن کتنا ہے؟ چاند کا وزن کتنا؟ میں نے کہا آپ کا معلوم نہیں. میں نے کہا آپ کو اپنا وزن معلوم نہیں, چاند کا وزن پوچھ رہے ہیں. چلیے پھر بھی بتا دیتے ہیں, 81 ارب ٹن چاند کا وزن ہے. 81 ارب ٹن چاند کا. جب مولوی اس طرح کے جواب دیتا ہے تو سامنے والا عجیب و غریب کا بار بار چہرہ دیکھے گا, مولانا کرے یہ مدرسے کے, یہ ٹوپی والے, یہ داڑھی والے, یہ ایسی بات بتا رہے ہیں. ارے میاں, مولوی کو جتنی لاجک آتی ہے اتنی کسی کو نہیں آتی. ڈاکٹر بلڈ پریشر دیکھے گا مشین لگا کر. مشین, بلڈ پریشر کی مشین کب بنی تھی شعبان بھائی؟ بلڈ پریشر کی مشین جو ہے 1733 میں. یوں کیوں کہتے ہیں؟ ارے ہے آپ کے پاس, کہیے الحمدللہ کہیے. بس آپ کے گھر میں ایک شخص ایسا ہے وہ آپ کو فوراً بتائے گا. 1733 میں ایک سامنے کہا حضرت یہ بتائیے سب سے پہلے بلڈ پریشر کس کا ناپا گیا؟ میں نے کہا آپ نپوانا بند تو نہیں کریں گے؟ کہیں گے نہیں. میں نے کہا گھوڑے کا. سب سے پہلی مطلب بلڈ پریشر ناپا گیا کس کا, چیک کیا گیا؟ گھوڑے کا. کب؟ 1733. سن بھی آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں. یہ ہماری بہنیں جاتی ہیں اور باقاعدہ بخار دکھواتی ہیں, نبض دکھواتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آلہ لگاتے ہیں ہمارے بھائیوں کے, بوڑھوں کے, ہم سب لوگوں کے, اور دل کی دھڑکن سنتے ہیں. اس کو سیتھیسکوپ بولتے ہیں. آلہ تو ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں, اس کا نام سیتھیسکوپ ہے. 1816 میں بنا تھا. میں عرض کر دوں تو ایک چیز کا علم دنیاوی. کوئی ایک عالم دین نے مجھ سے پوچھا تفسیر قرآن کے متعلق سب سے بھاری تفسیر کون سی ہے؟ اب تک سب سے لمبی تفسیر کتنی جلدوں پہ؟ میں نے کہا علامہ ابن شاہین رحمت اللہ علیہ نے تفسیر لکھی, 18 پارے کی تفسیر لکھی, 1000 جلدوں میں لکھی ہے. سبحان اللہ. 18 پاروں کی, پورے قرآن شریف کی نہیں, 18 پاروں کی تفسیر لکھی تو 1000 جلدیں آ گئی. ابھی جسیم احمد نے ایک ریکارڈ قائم کیا, کیرلا کے جسیم احمد, گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام درج ہے. ہم لوگ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ نہ ہمارے نام آئے. وہ دیکھو بسلری بوٹل پی رہے ہیں, اپنے نام پر اس نے بسلری بوٹل, فارس بسلری نام تھا اٹلی کے اس آدمی کا, بزنس مین کا, اس کا نام فارس بسلری تھا. بسلری نے اپنے نام پہ بسلری کا نام بسلری رکھ دیا. کالگیٹ, ولیم کالگیٹ نام تھا, جو کالگیٹ صبح کرتے ہیں, یہ ایک آدمی کا نام تھا. اسی بہانے صبح اس آدمی کا نام لیتے ہیں آپ لوگ. ہم نے کوئی چیز بنائی نہیں, اس لیے ہمارا کوئی نام بھی نہیں لیتا ہے باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے یہ جتنا بھی ہے, یہ آپ ایمپیئر کہتے ہیں, چارجر اتنے ایمپیئر کا. ایمپیئر اس آدمی کا نام تھا بھیا جس نے بنایا ہے یہ ایمپیئر. اس نے اپنا فارن ہائٹ, سنتے ہیں گرمی اتنے فارن ہائٹ ہے, اتنے سیلسیس گرمی چل رہی ہے. یہ گرمی کا جو پیمانہ ہے یہ سیلسیس, اس آدمی کا نام ہے. اس آدمی کا نام سب نے اپنے, ڈنلپ ٹائر اس آدمی کا نام ہے. ڈیزل, جس ڈیزل نے میری ٹرین کو کھینچا ہے, ایڈلف ڈیزل, جرمنی کے انجینئر کا نام تھا ڈیزل. اس نے اپنی اس ایجاد کا نام ہی ڈیزل رکھ دیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے
कफील रहमान साहब कोई ईजाद करें, उसका नाम रख दें कफील रहमान, तो कहेंगे अरे यार हम ईजाद के ऊपर अपना नाम डालें, इस ईजाद से कोई आदमी क्या समझेगा। उनको इस बात पर कुछ नहीं गौर करते, अपने नाम पर उन्होंने बाकायदा रोल्स रॉयस कार, अरे होंडा है आपके पास, हीरो होंडा, होंडा को होंडा क्यों बोलते हैं, उसका नाम तो इंजीनियर का होंडा, पूरा नाम सुन लीजिए, सोचिरो होंडा। सोचिरो होंडा 1948 में जापान के इंजीनियर ने होंडा बनाई थी, अपने नाम पे होंडा का नाम रख दिया, उसका नाम चल रहा है बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हम इनकी गीबत में लगे हुए हैं, इनकी बुराई में, इनकी टांग घसीटना, इन पर इल्ज़ाम लगाना, इन पर तोहमत मानना, इनकी बेटी का रिश्ता तोड़वा देना, इनके मकान पर नाजायज़ कब्जा करने का मंसूबा बनाना, इनके खेत खलियान को बर्बाद करने की साजिशें करना, फला के खिलाफ बाकायदा तौर पे र्यूमर चलाना, फला को जलील करना, फला को बदनाम करना। बताओ जब सारा वक्त हमारा गुनाहों के कामों में गुजरेगा, इल्म का मोती कैसे आएगा, इल्म का मोती कहां से आ जाए। मगर वो इल्म के मोती, इकबाल कहते, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। मोहम्मद फरीद साहब ने रिकॉर्ड बनाया, इंग्लैंड में बनाया, उसकी राजधानी लंदन में बनाया, लंदन की एक मस्जिद में बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग बैठे थे, दुनिया का सबसे भारी समोसा बना दिया, तिकोना, दुनिया का सबसे भारी समोसा 153 किलो का, सबसे भारी तिकोना समोसा कितना, 153 किलो का समोसा किसने बनाया, मोहम्मद फरीद ने। कहाँ बनाया, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। लंदन में किस जगह, मस्जिद में बैठ के। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अफसरान खड़े थे। मोहम्मद फरीद साहब का इंटरव्यू मैंने पढ़ा, कह रहे थे बहुत तबीयत घबराई हुई थी, ऐसा ना हो जो जिस छन्नी के ऊपर 150 किलो का हम समोसा बना रहे, वो छन्नी टूट ना जाए, गिर ना जाए, या बनाने में कामयाब ना हो, नाम आए ना आए, बेइज्जती कितनी बड़ी होगी। अल्लाह ने इज्जत बख्शी उनको, उन्होंने काम किया। अभी जसीम अहमद ने, केरला के जसीम अहमद ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दुनिया का सबसे लंबा कुरान मजीद लिख करके आलिमी रिकॉर्ड बनाया। सब लोग मिलके कहो सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे लंबा कुरान रोल की शक्ल में, जैसे आप लोग दस्तरखान खोलते नहीं, प्लास्टिक का दस्तरखान रोल की शक्ल में, मस्जिद में चटाइयाँ तय करते हैं रोल, और खोलते हैं, बिछाते चले आते हैं, रोल खोलते जाते हैं, चटाई बिछती जाती है। ऐसी कुरान शरीफ 1106 मीटर लंबा कुरान, कहो सुभान अल्लाह। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, मैं कितने मीटर की बात कर रहा हूँ, 1106 मीटर, 1 किलोमीटर से लंबा कुरान लिख डाला जसीम अहमद केरला के। अभी मेरी एक बहन ने, हिंदुस्तान की हमारी एक दीनी बहन ने, मैं अर्ज कर दूं आपसे, सुरैया कुरैशी ने इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। आज हमारी बहनों को ना स्वेटर बिनना आए, ना कुरैशिया का काम करना आए, पहले बच्चियों और बच्चों की बनियानें और टोपियां सीती थी मेरी बहनें, तकिया के गिलाफों पे शेर लिखती थी बाकायदा, टाँक के एक टाँका लगाती थी, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हफ्ता लग जाए, महीना लग जाए, जब तक काम कर नहीं लेती थी सुकून नहीं मिलता था। हमारी उस बहन ने, सुरैया कुरैशी ने, पूरा कुरान मजीद बाकायदा टाँक के लिख डाला, कहो सुभान अल्लाह। पूरा कुरान मजीद एक एक, कैसे सुई ऊपर भेजी, नीचे भेजी, ऊपर चुभोई, नीचे भेजी सुई, कितने करोड़ मर्तबा उन्होंने किया होगा ये काम, कितने लाख मर्तबा सुइयों का इस्तेमाल हुआ होगा, उन्होंने ये काम किया। दुनिया का सबसे भारी कुरान, मुल्क हिंदुस्तान का सबसे भारी कुरान, मैं राजस्थान अभी गया, झालावाड़ जिला, मैंने बताया हिंदुस्तान का सबसे भारी कुरान कहाँ रखा। अरे रिकॉर्ड ये मालूम कीजिए, ये क्या मालूम करना सलमान खान की पहली पिक्चर कौन सी थी, वो तो हमको भी मालूम है, हमें नहीं मालूम होगी। जो आदमी दुनिया के 214 मुल्कों का हवाला दे, जो आदमी पूरी दुनिया का रकबा बताए, 19 करोड़ 70 लाख मुरब्बा मील, फिल्मी दुनिया 1907 में कायम हुई, गूंगी पिक्चरों का दौर 1907 में बाकायदा आया। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, जो आदमी ड्रामों की तारीख़ बताए, हमारे मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह के खलीफा मौलाना नज़रुल हफीज़ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मगरिबी मीडिया लिखी, देखी, उसमें कैसी कैसी मालूमात हैं इंडस्ट्री के मुताल्लिक़ बाकायदा, हमें नहीं मालूम होगा। सलमान खान के दादा कौन है, रशीदुल्लाह खान के पोते हैं ये। मैं अर्ज़ कर दूँ शाहरुख खान के नाना इफ्तिखार अहमद हैं, शाहरुख खान की वालिदा लतीफ़ फातिमा है। और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का भी हवाला देते हैं, सहाबियात का भी हवाला देते हैं, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का बाकायदा तज़किरा खैर होता है। हर इल्म हासिल कीजिए, इल्म होता है बड़ा, इंसान बड़ा होता नहीं। ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, टोपी लगाए, दाढ़ी लगाए, इसको कुछ इल्म होगा नहीं, इसको पता नहीं होगा। वह उनसे पूछिए दुनिया में पहली मरतबा इंजेक्शन किसने लगाया,
आया। डॉक्टर बैठे, डॉक्टर से पूछिए, अगर वो आपको कमतर समझता है, कमतर समझ रहा है, फौरन एक क्वेश्चन, इल्म का क्वेश्चन कर दीजिए, एक प्रश्न कर लीजिए, दुनिया में सबसे पहला इंजेक्शन किसने लगाया? कौन जवाब देगा? 1853 में पहली मरतबा इंजेक्शन लगाया गया। डॉक्टर जो पढ़ के आया तो वो भी उसका नहीं होगा रिकॉर्ड। विराट कोहली से एक सवाल किया गया, मैंने कहा वो जवाब दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जहन रिकॉर्ड याद करने का थोड़ी है, पूरी तवज्जो अपने गेम को मेंटेन करने का है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, पहली मरतबा डबल सेंचुरी दुनिया में लगाने वाले सैंडम थे, सैंडम ने पहली मरतबा शतक लगाया था। मैं अर्ज कर, परसों नर्सों एक सामने सवाल किया, हजरत दुनिया में पहली मरतबा छक्का किसने मारा? मैंने कहा 150 साल पहले 1877 में बैनर मैन ने छक्का मारा था। उसके बाद फौरन एक सवाल हुआ, हिंदुस्तान में सबसे पहली मरतबा तर्जमा किसने किया? मैंने जिक्र किया हजरत जनाब शाह अब्दुल कादिर साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बाकायदा एक तरफ दीनी सवाल, एक तरफ दुनियावी सवाल, एक तरफ साइंसी सवाल, एक तरफ शरई सवाल। एक सवाल आया, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय मिठाई का नाम? मैंने कहा जलेबी है, जलेबी राष्ट्रीय मिठाई है। मैं अर्ज कर दूं आपसे इस तरीके से बाकायदा, तो आपकी निगाह होनी चाहिए सारे इल्म पर। अच्छा, घर में माहौल बनाइए, दीनी माहौल बनाइए। ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बेटों, अच्छा बताओ कुरान मजीद में नबियों के नाम पर कितनी सूरतें अल्लाह नादिल फरमाई? आपका बच्चा जाएगा, कुरान शरीफ उठाएगा, सबसे आखिर में सूरतें लिखी हुई हैं, लौट के आएगा, ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे अब्बा जान, आपने सवाल किया था, जवाब सुन लीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबियों के नाम पर 6 सूरतें नाजिल फरमाई हैं, 6 सूरतें नाजिल फरमाई हैं। वो सुना भी देगा आपको, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह नूह, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सूरह नूह, बाकायदा 6 सूरतें बता देगा। अच्छा बच्चे, ऐ मेरे बेटे, अब तुम ये भी देख क्या हो कुरान मजीद में, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जानवरों के नाम पर कितनी सूरतें नाजिल फरमाई। आपका बच्चा चुपके से जाएगा, मस्जिद में कुरान शरीफ उठाएगा, घर में चुपके से कुरान शरीफ उठाएगा, उसमें देख के आएगा, कहेगा ऐ मेरे मामू जान, आपने सवाल किया था, लीजिए जवाब हाजिर है। वो आपको बता देगा बाकायदा, सबूत हाजिर है, किताब आज वहाँ कोडरमा में मदरसे में मैंने सबूत हाजिर है, किताब वहाँ पर मौजूद है, तो लीजिए जवाब हाजिर है। मैं अर्ज कर दूँ, आज बच्चा आपसे कहेगा ऐ मेरे मामू जान, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जानवरों के नाम पे 7 सूरतें नाजिल फरमाई हैं, 7 सूरतों के नाम बता देगा बाकायदा। पहली सूरत बताएगा सूरह बकरा जानवर के नाम पे, सूरह अनआम जानवर के नाम पे, सूरतुन नहल शहद की मक्खी के नाम पर, सूरतुन नम्ल चींटी के नाम पर, सूरह अनकबूत मकड़ी के नाम पर, सूरह आदियात घोड़े के नाम पर, सूरह फील हाथी के नाम पर, 7 सूरतें आपको बता देगा। अच्छा बताओ कुरान शरीफ में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितने ही मकाम पर आया? फिर वो कुरानी मालूमात खरीदेगा, कुरानी मालूमात लेके आएगा, वो पढ़ने के बाद कहेगा ऐ हजरत, ऐ मेरे हजरत, ऐ मेरे हजरत, कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू 88 मकाम पर आया, कहिए सुभान अल्लाह। यालमून 85 मकाम पर आया, लफ्ज़ कुल हुवल्लाहु अहद वाला कुल लफ्ज़ कुल या अय्युहल काफिरून वाला कुल 332 मकाम पर अल्लाह ने फरमाया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान शरीफ की पहली शुरुआत है। बताओ अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान मजीद में कितनी सूरतें शुरू होती हैं? वो बच्चा बताएगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से बाकायदा तौर पे 5 सूरतों का आगाज़ फरमाया है, तो कुरानी मालूमात भी। अच्छा, सबसे छोटी सूरत का नाम बताओ। आपका बच्चा कहेगा ऐ मेरे फूफा जान, ऐ मेरे चचा जान, कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, 42 हरूफ हैं। अच्छा, दूसरे नंबर की सबसे छोटी सूरत सूरतुल इखलास शरीफ है, कुल अल्लाह शरीफ है, 47 हरूफ हैं। कुल अल्लाह शरीफ में कितने हरूफ हैं? 47 हरूफ हैं। अच्छा, तीसरे नंबर की सबसे छोटी सूरत, पांचों वक्त की नमाजों में कोई नमाज ऐसी नहीं जिसमें तीनों रकात में क़िरात का करना वाजिब हो, सिवाय वित्र के, सिवाय सलातुल वित्र के। अल्लाह ने 3 आयतें छोटी छोटी नाजिल फरमाई। कोई बंदा अगर सफर में जा रहा हो तो जल्दी जल्दी तीनों सूरतें पढ़ के वित्र को ना छोड़े, कहो सुभान अल्लाह। वित्र ना छोड़े वो आदमी। 3 सूरतें छोटी छोटी लाइन से बाकायदा, सूरतुल असर, सूरतुल इखलास शरीफ, अल्लाह शरीफ और सूरह कौसर। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, अच्छा इस तरह आप कुरानी मालूमात बाकायदा तो जब देते जाएंगे तो बच्चे के अंदर शौक़ पैदा होता चला जाएगा। इसलिए किताब की दुनिया में आ जाइए आप लोग। आप मोबाइल से ज़रूरत का काम लीजिए, सिलेबस पढ़िए, कोर्स पढ़िए, बाकायदा खैरियत लीजिए। किसी की तबीयत ख़राब हो जाए उसके लिए दुआ करवा दीजिए, कोई बेरोज़गार उसको रोज़गार दिलवा दीजिए, किसी की बच्ची का रिश्ता लगवा दीजिए, मोबाइल के जरिए से किसी का इंतकाल हो जाए। अल्लाह हमें आपको सबको अपने फजलो करम से आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अच्छा रखे। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, अगर कोई अल्लाह को प्यारा हो जाए, कोई किसी का इंतकाल हो जाए, उसकी ख़बर इंतकाल मोबाइल के ज़रिए से आम कर दीजिए, नमाज जनाजा का वक्त बता दीजिए, चाँद हुआ कि नहीं हुआ, बाकायदा आज तरावी होगी कि नहीं होगी, कल ईद मनाई जाएगी कि नहीं मनाई जाएगी, इमारत शरैया से आप रब्ता कीजिए, सब कहीं कीजिए। लखनऊ में चाँद कमेटी से रब्ता कायम कर लीजिए। आप मोबाइल से ये काम लीजिए, लेकिन मोबाइल पर यह क्या तरीक़ा के
انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں، انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں، کتاب کی دنیا میں آ جائیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالی ہم سب کو باقاعدہ طور پہ کتابی شوق نصیب فرمائے۔ جلسے کا پیغام یہی ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں داخل کریں، جھوٹ نہ بولیں، لا تسبوا الاموات، میتوں کی شان میں، مرحوموں کی شان میں گستاخیاں نہ کریں۔ آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت نمام، غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جماعت نکالی تھی 6 آدمیوں پر مشتمل، 1927 میں فیروز پور نمک وہ جماعت گئی تھی۔ میں عرض کر کیسے وہ تعلیم دیا کرتے تھے سب کو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسی باقاعدہ پڑوسی، جس پڑوسی لا يدخل الجنہ من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ پڑوسی بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے اس کا پڑوسی پریشان رہتا ہو۔ یہ طلاق کے قریب نہ جائیے، ایک ایسی چیز ہے، نیت بے نیت نماز میں کی جاتی ہے، نیت روزے میں کی جاتی ہے، نیت حج میں کی جاتی ہے، طلاق میں نیت سے نہیں منع کیا، باقاعدہ الفاظ سے منع کیا۔ اس لفظ کے قریب نہ بھٹکو، ہنس کے میں نے آپ کو طلاق دی، طلاق ہو گئی، آپ نے غصے میں طلاق دی تو ہو گئی، پیار میں دیجئے تو ہو جائے گی، ناشتے میں دیجئے تو ہو جائے گی، بچے سے طلاق کہلوائیے ہو جائے گی، بچہ اماں کو بتائے نہ بتائے طلاق تو وہیں پر ہو جائے گی، اسی وقت ہو جائے گی۔ اس کے قریب نہ آئیے، بیوی کی غلطیاں معاف کر دیجئے، اللہ ہماری کروڑوں غلطیاں 24 گھنٹے میں سینکڑوں غلطیاں معاف کرتا ہے۔ فجر کے بعد غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ظہر میں بخش دیا، کہیے سبحان اللہ۔ ظہر کی نماز کے بعد ہم سے گناہ ہوا، اللہ نے عصر کی نماز میں بخش دیا، عصر کی نماز کے بعد گناہ ہوا، مغرب کی نماز میں بخش دیا۔ میں عرض کروں اللہ بار بار بخش رہا ہے، اور مغرب کے بعد کوئی گناہ ہوا، اللہ نے عشاء کی نماز کی برکت سے گناہ ہمارا بخش دیا۔ اس لیے آپ اپنی بیویوں کی خطاؤں کو معاف کیجئے، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ کیا مردانگی ہے؟ ہر بات کا جواب طلاق سے، اس کی ہر غلطی کا جواب طلاق سے، یہ مردانگی، یہ اس سے بڑی کوئی بزدلی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی اتنا بڑا ہٹلر، اتنے ملکوں پہ قبضہ کرنے والا آخر میں بزدلی دکھائی 1945 میں خود شوٹ کر لیا، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مار لیا۔ اس لیے میں آج کل یہ بزدلی ہے، بیوی کو طلاق دے دینا، یہ کیا اس کو دھمکانا طلاق کے بارے میں، اور کبھی جہیز کا سوال نہ کیجئے۔ فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سن لیجئے، مجھے اجازت دیجئے، جو لوگ جہیز کا سوال کرتے ہیں، فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قائد ملت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی صاحب، میں عرض کر دوں ناچیز سے بہت محبت فرماتے ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم۔ سہارنپور کے جلسے میں 25,000 سے زائد کا مجمع تھا، میں نے حضرت کی موجودگی میں عرض کیا تھا آؤ دیکھو آل حسین کو، اگر دیکھنا ملک ہندوستان میں آؤ دیکھو، اسٹیج پہ جلوہ گر ہے باقاعدہ۔ حضرت عبدالعلی مولانا عبدالعلی فاروقی رحمۃ اللہ کے متعلق میں نے عرض کیا تھا آل فاروقی دیکھنا ہے تو خانوادہ فاروقیہ کو دیکھو۔ میں عرض کر دوں آپ سے فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ چلتی ٹرین پر، جس میں نفل نہ پڑھے تو سوال نہیں، چلتی ٹرین پہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور جن کو برائیاں دیکھنی ہوتی ان کو برائی مل جاتی ہے۔ میں چلتی ٹرین پہ تہجد نفل کی قبیل سے ہے، تہجد نفل کی قبیل سے فضیلت بہت زیادہ ہے، ایک ایسی نفل نماز ہے تہجد، اور جماعت سے کبھی تہجد نہ پڑھیے گا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 12 لاکھ مسائل شرعیہ ہیں، کہیے سبحان اللہ، 12 لاکھ۔ مفتی سعید صاحب امارہ شرعیہ والے پٹنہ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، اس مسئلے میں ان سے بات بھی ہوئی۔ میں عرض کر جماعت کے ساتھ نفل نمازیں کبھی نہ پڑھیے گا باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تو فدائے ملت نے فرمایا کہ سسرال والوں سے جہیز کا سوال کرنا اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سسرال والوں سے سامان مانگنا، لالچ بھرے بیٹ سسرال کا، گاڑی سسرال کی، ہمارے کپ پلیٹیں سسرال کے، اتنے ناکارے تھے ہم اپنی بیوی کے لیے سامان خرید نہ پائے۔ جتنا رشوتی کھانا داماد کو کھلایا جاتا ہے ملک ہندوستان میں، اتنا رشوتی کھانا کسی کو نہیں کھلایا جاتا، تو کہ اس کے پیچھے کھانا کھلانے کے پیچھے ایک مانسکتا ہے، ایک سوچ ہے کہ میں اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں گا، میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ اس بنیاد پہ کھانا کھلا رہے ہیں کہ بیٹی کو خوش رکھے۔ ارے آپ اس کی ایک دعوت نہ کریں، 10 سال دعوت نہ کریں داماد کی۔ شریعت اسلام نے داماد پہ لازم کر رکھا ہے، جیسے نماز لازم ہے، اس پر لازم ہے اپنی بیوی کے کھانے خرچے کا انتظام کرے۔ آپ دعوت کریں گے، رشوت دیں گے پہلے اس کو، یہ چپے بھیا رکھ لو، اس کو رکھ لو، اس کو رکھ لو، پیسے رکھے دے رہے، ناکارے پہ ناکارہ داماد کو بنائے جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ سب سے زیادہ دامادوں کی خرابی کا سبب ساس سسر بن رہے ہیں اس وقت، لڑکی کے ماں باپ سب سے زیادہ ذریعہ ہیں۔ داماد کی خرابی اور اس کی کاہلی کا سبب، اس کے ناکارہ ہونے کا سبب، ارے بھیا داماد کے لیے خالی مرغا مچھلی انڈا،
تمہارا چچا زاد بھائی بھوکا آیا، تم نے خیال نہ کیا، ماموداد بھائی اتنی دور سے آیا، تم نے اس کو تلخا دیا، جو گھر میں پکا تھا پیش کر دیا۔ داماد آیا بخار کے عالم میں، کھانسی کے عالم میں، باقاعدہ جا رہے ہو بازار سے مرغا خریدنے، بکرا خریدنے، مچھلی خریدنے کے لیے۔ داماد جو شرعی وارث نہیں ہے، جو شرعی وارث نہیں ہے، تمہارا سگا بھائی باقاعدہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں تمہارا وارث بن سکتا ہے۔ داماد کے وارث ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے، کسی مفتی کی جرت نہیں ہے کہ داماد کو وارث قرار دے دے، تبھی وہ مالک بنے گا جب آپ اس کو ہبہ کریں گے گفٹ کے طور پہ، روح کی موجودگی میں۔ روح نکل گئی، ایک چمچ داماد کو نہیں دیا، قیامت تک کے چمچ نہیں ملے گا شرعی طور پہ داماد کو۔ میں کہتا ہوں بھیا داماد دال سے لکھا جاتا ہے، شروع میں بھی دال، آخر میں بھی دال، ہندی میں بھی دا، آخر میں دا، تو اس کو ایسی چیزیں کھلائیے جس میں دا آتا ہو۔ دال کھلائیے، دلیا کھلائیے، دلیا کھلائیے، دال موٹ کھلائیے، دال چینی کھلا دیجئے، پلا دیجئے، پھکا دیجئے اس کو۔ بھیا دیکھو ہم نے تمہارے مرتبے کا لحاظ کیا ہے، تمہارے نام میں دا آتا ہے، دال، دلیا اور باقاعدہ دال موٹ۔ دہی کھلا دیجئے، ارے دہی میں کتنی دہی، کبھی دہی پلا دیجئے، جاؤ بھیا جاؤ دہی پلا تو دیا، کبھی ایسا کر دیجئے۔ اب مولوی میم سے شروع ہوتا ہے، مولوی مولانا میم سے، اس کو مرغا کھلائیے، مرغی کھلائیے، مچھلی کھلائیے، باقاعدہ مولوی میم سے۔ تو جس کا نام جس حرف سے شروع ہو اس کا لحاظ تو رکھا جائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اللہ علم دین کی توفیق نصیب فرمائے۔ شان صحابہ میں چند کلمات، پھر مجھے اجازت دیجیے۔ اب مجھے جزاک اللہ، اب جو ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ جا کے کھانا کھائیں گے۔ اب بھوک محسوس ہو رہی ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، دوپہر میں ہم لوگ نے کوڈرما میں کھایا تھا ماشاءاللہ، ساتھ میں بڑا اچھا بریانی کہتے ہیں ورنہ پلاؤ کا لفظ ہے، بریانی کا لفظ تو ابھی میں بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کب کتنے دن سے بریانی کا لفظ چلا۔ پلاؤ لفظ قدیم ہے، پلاؤ لفظ کافی قدیم ہے۔ میں عرض کر دوں ہم لوگ نے پلاؤ کھایا تھا جس کو بریانی کہتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے اب بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ شان صحابہ میں چند کلمات، پھر مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، چونکہ امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں، سید الانبیاء ہمارے نبی ہیں، شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی۔ اولیاء اللہ کا تذکرہ ضرور کیجئے گا۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے لکھا تاریخ دعوت و عظیمت میں کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، مولانا علی میاں کے الفاظ ہیں، کہاں؟ تاریخ دعوت و عظیمت میں 1955 کی کتاب، 1955 تاریخ دعوت و عظیمت مولانا علی میاں رحمت اللہ نے لکھا۔ آپ دیکھیں کیسے بزرگوں کی محبت لازم ہے، قرآن مجید کے حکم سے فرض عین ہے، الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کی محبت لازم ہے۔ میں عرض کہ ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کا تذکرہ کہاں کر رہے ہیں؟ پورا بیان ہو جاتا، ذکر نہیں آتا۔ محبوب سبحانی، نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ، کوئی تذکرہ نہیں۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ان کو بابا ہی لکھتے تھے۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں بابا ہی لکھا، بابا ہی کہا جاتا تھا۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کو بابا کہا جاتا تھا، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ۔ پورا میرا بیان ہو جاتا ہے، ولیوں کا ذکر نہیں آتا۔ مولانا پورا بیان ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کا ذکر نہیں آتا۔ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا کوئی تذکرہ خیر نہیں، پورا بیان مکمل ہو گیا۔ میں یہ قرآنی موضوع ہے اولیاء اللہ پہ بیان کرنا۔ ہمارے تمام علماء دیوبند، علماء مظاہر علوم، علماء ندوۃ العلماء، علماء امارہ شرعیہ، سب کے سب ولی اللہ کی باقاعدہ محبت کو فرض عین سمجھتے ہیں۔ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، ان کی کرامات کو برحق جاننا لازمی ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیسے انکار کر دے گا کوئی ولیوں کی کرامت کا؟ کیا لکھا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے؟ یہ جملہ لے کے جائیے گا، تاریخ دعوت و عظیمت میں جملہ موجود ہے، 1955 کی کتاب ہے کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، توجہ ایک سیکنڈ میں جملہ نکل جائے گا، ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا۔ کہیے سب لوگ مل کے سبحان اللہ۔ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا۔ کیا مولانا علی میاں صاحب کو قاری محمد طیب صاحب کی خدمات نہیں معلوم تھی؟ کیا مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی خدمات نہیں معلوم تھی؟ کیا مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کو شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کی خدمات نہیں معلوم تھی؟ کس کی شان میں فرمایا کہ قیامت تک کے احسان رہے گا؟ اجمیر والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں، جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، یہ آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یہ آپ کے چہروں کی داڑھیاں، اور یہ آپ کی چمکتی پیشانیاں، اور چمکتی پیشانیوں پر سجدے کی نشانیاں، یہ صدقہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ حقہ کا۔ یہ خواجہ
معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ حقہ کا یہ صدقہ ہیں. کیا فرمایا؟ احسان کب تک بتایا؟ قیامت تک. آپ قیامت تک کہیے. کیا 100 سال تک احسان بتایا؟ اجمیر والے خواجہ صاحب کا احسان 100 سال تک. آپ کہیے قیامت تک. کہیے 500 سال تک احسان, 1000 سال تک, 5000 سال تک. سبحان اللہ. اللہ سچ بولنے کی توفیق دے. قیامت تک کے احسان رہے گا. جس ایک ولی کا قیامت تک احسان, تو بتاؤ جس کتاب میں ولی اللہ کی کرامات بے شمار درج ہیں, اس کتاب کا عالم کیا ہوگا؟ میں عرض کر دوں آپ سے. اسی لیے امام الانبیاء ہمارے نبی, سبحان اللہ, امام الانبیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء ہمارے نبی, سید الاولیاء ہمارے نبی, سید الاتقیاء ہمارے نبی, سید الاصفیاء ہمارے نبی, سید الاتقیاء ہمارے نبی, خاوند خدیجہ ہمارے نبی, محبوب عائشہ ہمارے نبی, خاوند خدیجہ ہمارے نبی, محبوب عائشہ ہمارے نبی, سرتاج صفیہ ہمارے نبی, نبوت کی ابتدا ہمارے نبی, نبوت کی ابتدا ہمارے نبی, رسالت کی انتہا ہمارے نبی, نبوت کی ابتدا ہمارے نبی, رسالت کی انتہا ہمارے نبی, نبوت کی ابتدا ہمارے نبی, رسالت کی انتہا ہمارے نبی, محبت کا سر چشمہ ہمارے نبی, رونق مکہ ہمارے نبی, برکت مدینہ ہمارے نبی, زینت طیبہ ہمارے نبی, والد فاطمہ ہمارے نبی, اور جناب شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہمارے نبی. تو ذکر نبی کے ساتھ جلسہ مکمل کیجئے. شان صحابہ, نبی کے بعد صحابہ, نبی کے دلارے صحابہ ہیں. چند کلمات صحابہ کرام کے. یہ علماء کرام فرماتے ہیں آخر میں آپ شان صحابہ بیان کرتے ہیں. یہاں بھی برکت کے طور پہ شان صحابہ پیش کر کے مجھے اجازت دیجئے, 2 منٹ کے اندر اجازت دیجئے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں. نبی پہ قرآن شریف اترتے کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے. نبی کو نماز پڑھتے دیکھا کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے. نبی کا روزہ کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے. نبی کی عبادت کس نے دیکھی؟ صحابہ کرام نے. نبی کا حج بیت اللہ کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے. تو نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے قریبی صحابہ ہیں, نبی کے مقرب صحابہ ہیں, نبی کے مرید صحابہ ہیں, نبی کے تابع صحابہ ہیں, نبی کے متبع صحابہ ہیں, نبی کے مرید صحابہ ہیں, نبی کے متبع صحابہ ہیں, نبی کے شاگرد صحابہ ہیں, نبی کے بیٹے, سبحان اللہ نہیں کہہ رہے پھر روانی لمبی جائے گی, نبی کے بیٹے صحابہ ہیں, نبی کے شاگرد صحابہ ہیں, نبی کے دیوانے صحابہ, نبی کے پروانے صحابہ. سوشل میڈیا پہ شان صحابہ میں بہت گستاخیاں چل رہی ہیں. اس کمرابہ کے جلسے میں عظمت صحابہ بیان کی جا رہی. سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ باقاعدہ. نبی کے دیوانے صحابہ, نبی کے پروانے صحابہ, نبی کے دیوانے صحابہ, نبی کے پروانے صحابہ, نبی کے مستانے صحابہ, نبی کے وفادار صحابہ, نبی کے باوقار صحابہ, نبی کے خدمت گزار صحابہ, نبی کے خدمت گزار صحابہ, نبی کے دلدار صحابہ, نبی کے جان نثار صحابہ, نبی کے پہر نہیں ہاتھ سے نہیں رکیں گے, سبحان اللہ کہیے گا تب رکیں گے. نبی کے جان نثار صحابہ, نبی کے پہرے دار صحابہ, نبی کے پہرے دار صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ, نبی کی سنت کے گواہ صحابہ, نبی کی امامت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ, نبی کی آن کے گواہ صحابہ, نبی کی پاکیزہ صورت کے گواہ صحابہ, نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ, نبی کی آن کے گواہ صحابہ, نبی کی شان کے گواہ صحابہ, نبی کی آن کے گواہ صحابہ, نبی کی شان کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کے بیان کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کے بیان کے گواہ صحابہ, نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ, نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ. اور سبحان اللہ کے ساتھ جملہ سماعت فرمائیے گا, مجھے اجازت دے دیجئے گا. عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر, توجہ دماغ حاضر, آخری جملہ, عرش معلیٰ سے, بہت دل جمعی سا یہ جملہ سن لیجئے, میں عرض کر دوں آپ سے, عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر, عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ, قرآن کے گواہ صحابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ.